اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ انہو کان فریق من عبادی، بے شک ایک جماعت تھی میرے بندوں کی، یقولون جو دنیا میں کہتے تھے کہ ربنا آمنا، اے اللہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ہمارے گزشتہ گناہ معاف فرما دے، وارحمنا اور ہمارے پر رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین اور تو ہی بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ، اے کافرو تم نے ان لوگوں کو مذاق سمجھا، حتی انسوکم ذکری یہاں تک کہ میرے ذکر کو تم بھول گئے، وکنتم منہم تضحکون اور تم ان لوگوں سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ان ایمان والوں کے صبر کی بدلہ ان کو دوں گا، انہم ہم الفائزون وہی ہیں اصل کامیاب۔ آیت نمبر 109، 110، 111، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ آج کافر جہنم میں ہے، کل آپ نے آیات میں ان کا عذاب اور ان کے چہرے پہ آگ اور ان کی شکل کا بگاڑ اور ان کی یہ حسرت کہ ہمیں ایک دفعہ بھیج دے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آج اللہ ان کو کچھ باتیں یاد کروا رہے ہیں کہ تم کفر کرتے تھے، منافقت کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ کچھ لوگ تم میں سے ادھر ہوئے اور انہوں نے کہا ربنا آمنا، اللہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے مغفرت مانگی، وہ گرے، گڑ گڑائے، روئے، آنسو بہائے۔ اب تم کہہ کے لگا کے ہنستے تھے یہ پاگل ہیں، یہ کیا ہیں، یہ ایمان پہ چلے گئے ہیں، اب ان کو نماز پڑھنی پڑے گی، اب ان کو زنا سے بچنا ہے، اب ان کو شراب سے بچنا ہے، اب ان کو شرک سے بچنا ہے، اب ان کو بتوں سے بچنا ہے، اب ان کو مندروں سے بچنا ہے، اب ان کو رات اور دن اللہ کے حقوق کے نیچے رہنا ہے اور ان کو پابندیوں میں آنا ہے۔ تم ان پہ ہنسی کیا کرتے تھے، ہم تو آزاد ہیں، ہم تو کیا ہیں، آزاد ہے۔ اللہ فرماتے تھے کہ تم نے دو کام کیے، ایک تو اللہ کا حق توڑا، دوسرا میرے بندوں کا حق توڑا۔ اللہ کا حق اس طرح کہ تم ایمان نہیں لائے، بندوں کا حق اس طرح توڑا کہ جو ایمان لائے تم ان کا استہزاء کرتے گئے، مذاق کرتے گئے، ہنسی تن کرتے رہے، تانے کستے رہے، طنز کرتے رہے، اور تم نے کہا کہ دیکھو یہ کل ہمارے ساتھ چودھری تھے، آج یہ سجدے میں گر پڑے ہیں، کل یہ بڑے اکڑ خان تھے، آج یہ رو رہے ہیں، کل تو ان کو جہنم جنت کا مسئلہ کوئی نہیں تھا، آج یہ گڑ گڑا رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں اور یہ معافیاں مانگ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہتے مزہ ہی مزہ ہوتا، لذتیں ہوتی، زنا پہ آزاد تھے، شراب پہ آزاد تھے، قتل پہ آزاد تھے، جوئے پہ آزاد تھے، شرک پہ آزاد تھے، منافقت پہ آزاد۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایک رب کا حق توڑا، دوسرے نمبر پر جو کچھ لوگ میرے خاص تعلق میں آ گئے، اور یاد رکھیں جتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے جب وہ لوٹتا ہے نا اللہ کی طرف تو اللہ اس کو خاص درجہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطاور وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ میرے نبی جیسا پیغمبر امام الانبیاء 100 بار پڑھ رہا ہے۔ بے شک علماء لکھتے ہیں کہ آپ استغفار اپنے گناہوں کے لیے نہیں کرتے تھے، آپ اپنی امت سے جو گناہ ہوتے تھے ان کے لیے کرتے تھے، مگر کرتے تو تھے، تو بھائی جب حضور پاک 100 بار کر رہے ہیں تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا جو 1444 سال کے بعد آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان کے صحابہ جو گڑ گڑاتے تھے، رات کو روتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، صحابہ کہتے تھے ہم گھاس کا پتا ہوتے جانور کھا جاتے، درخت کا پتا ہوتے جانور کھا جاتے، ہم قبر میں نہ جاتے، حساب نہ ہوتا، کتاب نہ ہوتا۔ ان کو اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر تو جنتی ہے، مگر عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک پاؤں جنت میں جائے، دوسرے کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں وہ جنت میں جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ اب توبہ کرنے والوں کو کہتے ہیں اوے شرابی آدمی تھا، ہمارے ساتھ کے چور تھا، ہمارے ساتھ کے ڈاکو تھا، ہمارے ساتھ کے قاتل تھا، اب تو توبہ پہ آ گیا، اب تجھے بڑا خدا یاد آ گیا ہے، اب تجھے بہت کچھ یاد آ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے خدا سے بھی مذاق کیا، میرے ایمان والوں سے بھی مذاق کیا،
تمہیں پتہ ہے نا جتنا کپڑا گندا ہو دھوبی کا معیار ہے کہ اس کو پاک دامن اور صاف کر دے، جتنا بڑا گناہگار ہو رب کا یہ معیار ہے کہ رب اس کو وہ گناہ بھی معاف کر دے جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ میرا معاف ہو جائے۔ یہ تو ہم چودھری بنتے ہو، جا میں تینوں معاف نہیں کر رہا، تو میرا منہ نہیں دیکھنا، میرے جنازے تے نہیں آنا، تیرا خاندان کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا، ایک روایت میں کہ شیطان کو 1000 سال آگ میں جلا کے اللہ پوچھیں گے اب بھی تو کہہ دے اللہ ایک ہے، وہاں پر بھی وہ چودھری بن جائے گا۔ اب کہیں گے اللہ ٹھیک ہے بھائی، اب کہیں گے تو ٹھیک۔ یہ جو فرعون تھا نا، لوگ اس کو کہتے تھے وہ ہمارا خدا ہے، بلکہ لوگ کیا وہ خود کہتا تھا میں خدا ہوں۔ ایک دن لوگوں نے اس کو کہا یار تو ہمارا خدا ہے، بارش نہیں ہو رہی، بارش برسا دے۔ لیکن جناب اس نے رات کو مصلی بچھایا اور اپنے اس اللہ کو پکارا، کہا مجھے تو پتہ ہے کہ رب تو ہی ہے، میں نے تو لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، یا اللہ تو میری لاج رکھ لے، اگر تو رب ہے تو میری لاج رکھ لے، تو بارش برسا دے۔ اللہ نے واقعتاً بارش برسا دی، اور لوگ صبح کہہ رہے تھے یار فرعون نے بارش برسائی، اس نے کہا ٹھیک ہے یار میں نہیں برسائی ہے، لیکن وہ خود کس سے مانگ رہا تھا؟ اللہ سے۔ ایک کنجوس ہوتا ہے، اللہ غنیوں کا غنی ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کا خزانہ پانی ختم ہو جائے اللہ کا وہ بھی نہیں ہوتا، جس کا ڈیپو پیچھے سے بند ہو جائے اللہ کا وہ بھی نہیں ہوتا، سپلائی بند ہو جائے اللہ کی وہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے توبہ کرنے والوں کا مذاق مت اڑایا کرو۔ ایک بندہ 50 سال ڈاکو ہے، اگر وہ نماز کی طرف آ رہا ہے تو ہم ہنس رہے ہیں۔ 100 بندوں کا قاتل ہے، اگر وہ توبہ کی طرف آ رہا ہے تو ہم ہنس رہے ہیں۔ کل وہ جناب لوگوں کے اوپر چودھری بن کے شرک کرتا تھا، اور درباروں کے میلے مزار یہ وہ پیر فقیر سب کچھ بنا ہوا تھا، آج وہ کہتا ہے جاؤ بھائی مجھے معاف کرو، میں تم سب کو چھوڑتا ہوں، میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب سارے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کہتے تم نے ان کا کیا کیا تھا؟ مذاق، یہاں تک کہ انسوکم ذکری، تم نے میرا نام چھوڑ دیا، وکنتم منہم تضحکون، تم ان ایمان والوں پہ ہنستے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ایمان والوں کے صبر کا بدلہ ان کو انشاءاللہ ملے گا۔ انہم هم الفائزون، یہ گناہگار آج کامیاب ہیں، گناہگار آج۔ اس لیے مومن کی تاریخ یہ ہے، 1 منٹ میں وہ اپنے رب کو بالکل 100% نیا بن کے دکھا سکتا ہے اگر وہ سچی توبہ کر جائے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں تک بھی اگر موت آ گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا بس گیا ہے بھائی، اس کی نظر چل رہی ہے، بلڈ پریشر ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے، وینٹیلیٹر اس کا ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کی جو نبض ہے اس کی دھڑکن ڈاؤن ہو رہی ہے، اور اس کے پاؤں سے جان نکل گئی ہے، اور اس کے اوپر پیٹ سے بھی نکل گئی ہے، اور اس کے بازوں سے بھی نکل گئی ہے، اس کے دل سے بھی جان نکل گئی ہے، اور یہ اوپر آتی جا رہی ہے، اوپر آتی جا رہی ہے۔ ایک یہاں پہ غرغرہ پڑنا ہے، غرغرے کے بعد ایک جھٹکا لگتا ہے، اس جھٹکے سے پہلے اگر وہ کہے اللہ میری توبہ، اللہ کرے ٹھیک۔ پھر مومن کی موت ہوتی ہے پسینے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ پسینے کے ساتھ۔ جتنا مرضی گناہگار ہو، اگر وہ بے ہوش ہوا ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پسینہ اس کو آتا ہی آتا ہے، اور پسینہ بھی موتیوں کی طرح بہتا ہے، اور اس پسینے پہ اللہ اس کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ یمددکم باموال، اللہ دولت بڑھائے گا، وہ بنین، بچے اللہ دے گا، یجعل لکم جنات، باغ دے گا، انہارا، نہریں دے گا۔ انڈیا پانی بند کر دیتا ہے تو اللہ کو پکارو، ڈیم بند کر دیتا ہے اللہ کو پکارو، دریا پھٹ گئے ہیں، سیلاب آ گیا ہے، وادیاں بہہ گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں یار سانو کی یہ تو ہے اس ہمارے، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، یہ ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ تو توبہ کریں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، موت آ جائے گی کوئی بات نہیں ہے، گھر گر جائے گا کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے گا کوئی بات نہیں ہے۔ تو توبہ کرنے والوں کا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں وے آج صوفی بن گیا ہے، فلاں زندگی ہے کس طرح کٹی، آج کس طرح بن گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک ڈاکو ہے نا، قاتل ہے، زانی ہے، اس کے 1,00,000 گناہ ہیں، ایک اس کی اچھائی ہے، صرف ایک، تو سارا مجمع بیٹھ کے کہتا ہے یار ہو سکتا ہے اللہ اودی وجہ تو یہ بہتر کر دے، یہ جو کہتے ہیں نا ہم اللہ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ بہتری کر دے، یہ ہمارا گمان ہے اللہ سے۔ کس کے؟ اللہ سے۔ اور اللہ کہتے ہیں نا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس، جیسا وہ سوچے گا ویسے میں پیش آؤں۔ تو شرم گناہ میں کرنے میں اگر نہیں آئی تو توبہ کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے، کھل ڈل کے توبہ کرنی چاہیے۔
اور انسان کے پاس 100% یہ موقع ہے. اور اللہ رب العزت اس توبہ کے بعد فرشتوں کو کہتے ہیں چراغاں کرو کہ میری اور میرے بندہ کی صلح ہو گئی ہے، میری اور میرے بندے کی صلح ہو گئی ہے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی زندگی اور توبہ والی موت خوبصورت قسم کے ایمان والی حالت میں نصیب فرما دے.